نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت ایک بدو اپنی بیٹی کے ساتھ شاپنگ کے لیے مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، نوجوان تھی۔ قریش کے ایک سردار جس کا نام نبی بن حجاج ہے، اس نے اس کو کڈنیپ کر لیا۔ وہ مسافر تھا بیچارہ، زبردستی اس سے اغوا کر اپنے گھر لے گیا۔ اب وہ جو مسافر بدو دیہاتی تھا وہ قریش کے دوسرے سرداروں کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا میں مسافر ہوں، فلاں سردار نے میری بیٹی کڈنیپ کر لی، زبردستی مجھ سے غصب کر لی، میری مدد کرو۔ مکہ کے سردار کہنے لگے وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا ظالم ہے، وہ بڑا ٹیررسٹ ہے، ہماری ضرورت نہیں، اس نے بڑے بنڈے رکھے ہوئے، ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ بڑا بنڈوں والا ہے، طاقتور ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے کہ اسے کچھ کہہ سکے۔ اب وہ پردیسی بدو مکہ کی گلی میں بیٹھا ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے کہ میں اب گھر جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، میری بیوی پوچھے گی میری بیٹی کہاں ہے، میرے بچے پوچھیں گے ہماری بہن کہاں ہے، میں ان کو کیا جواب دوں؟ وہ رو رہا ہے۔ دنیا مکہ کی گلیوں سے گزر رہی ہے، کافر گزر رہے ہیں، نوجوان گزر رہے ہیں، عورتیں گزر رہی ہیں، بوڑھے گزر رہے ہیں، بچے گزر رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں، کوئی بیچارہ پردیسی رو رہا ہے۔ آخر میں گزرتا ہے، جو گزرنے پہ آئے تو سدرہ پہ جبریل دیکھتا رہ جاتا، حرم سے جو اٹھے بشکل بشر، فلک سے جو گزرے تو نور نظر تھے، مگر اس حقیقت سے سب بے خبر تھے کہ جا کر کہاں ان کے جوہر کو۔ وہ نبی نوجوانوں 19 ایئر اولڈ، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، 19 سال عمر، جب دیکھا کوئی پردیسی مکہ کی گلی میں رو رہا ہے، اب مفہوم میں اپنے الفاظ میں بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، وہ الفاظ جو عربی کے ہیں میں وہ نہیں بول رہا ہوں، سمجھانے کے لیے اپنی طرف سے کچھ میں اضافہ کر رہا ہوں، اس میں مفہوم وہی ہے جو حضور نے اس سے پوچھا۔ حضور نے پوچھا انکل تو مکہ کا نہیں لگتا، تو کوئی پردیسی ہے، تجھے کیا مصیبت پڑ گئی، تو کیوں رو رہا ہے؟ حضور سے برداشت نہیں، کوئی پردیسی میرے شہر میں روئے؟ وہ اپنی درد بھری کہانی سناتا ہے کہ میں اس طرح آیا تھا، وہ فلاں ایک رئیس ہے، اس نے میری بیٹی پر غصب کر لیا، قبضہ کر لیا، مجھے دیتا نہیں، کوئی لیڈر اس کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں، سب اس سے ڈرتے۔ حضور نے اچھا تم خانہ کعبہ میں جاؤ اور ابھی میں تیری مدد کا انتظام کرتا ہوں۔ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے، آواز دیتے ہیں مکہ کے نوجوانوں، انتہائی اہم میٹنگ ہونی ہے، سب کعبے کے اندر آ جاؤ۔ وہ نبی 19 سال کی عمر میں صادق اور امین مشہور تھا، مکہ والے کہتے تھے اس جتنا سچا اور آنیسٹ آدمی کوئی نہیں، ان کے کردار کی وجہ سے لوگ متاثر تھے، بس جوانوں کے کانوں میں آواز پڑنے کی دیر تھی کہ مکہ کے سارے نوجوان کعبے میں آ گئے۔ حضور پہنچ گئے، حضور نے فرمایا، نوجوان کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، کیا حکم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ فرماتے ہیں اس پردیسی بوڑھے کو دیکھا ہے، اس کی بیٹی نبی بن حجاج جو قریش کا سردار ہے اس نے غصب کر لی، یہ بیچارہ رو رہا ہے، میں نے تمہیں اس کے لیے بلایا۔ نوجوان کہتے ہیں کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ حضور نے میں سب کعبے کی دیواروں کے ساتھ ہاتھ رکھا اور حلف اٹھاؤ کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مظلوم کا اس کا حق واپس نہیں آئے۔ حلف الفضول اس کا نام
پیچھا کر لو نبی بن حجاج کے گھر کا. سب چاروں طرف کھڑے ہو گئے تلواریں اور ڈنڈے لے کر. میرا اور آپ کا نبی 19 سال کا ٹین ایجر نوجوان وہ جا کر نبی بن حجاج کا دروازہ ناک کرتا. دروازہ ناک کیا, اندر سے خادم آتا ہے, اس کا نوکر آتا ہے. وہ سناتے ہیں تو اس سے بات نہیں کرنی, نبی کو باہر بھیجو, اس رئیس کو باہر بھیجو. وہ دوڑتا ہوا گیا, باہر بہت نوجوان کھڑے ہیں, تجھے بلا رہے ہیں. وہ جاتا ہے, حضور اسے کہتے ہیں یہ بوڑھا تم نے دیکھا؟ کہتا ہے ہاں. اس کی بیٹی تیرے پاس ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں. حضور میں اس کی بیٹی لینے آیا. یہ سارے نوجوان میرے ساتھ ہیں. وہ کہتا ہے, ڈر گیا دیکھ کر. وہ کہتا ہے مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دیا جائے. ہمارے پروفٹ نے کہا ایک رات, ایک لمحے کی اجازت نہیں ہے. یا اسی لمحے بیٹی کو باہر لاؤ, یا پھر اسی لمحے ہم تیرے جسم سے تیری جان باہر نکالیں. وہ اسی وقت بیٹی پیش کر دیتا ہے. حضور اس بیٹی کو پکڑ کر اس کے باپ کے ہاتھ میں تھماتے ہیں, کہتے ہیں تم چلو اپنے گھر کی طرف, اور ہم مکہ سے باہر کھڑے ہو کر تیرا انتظار کرتے رہیں گے. جب تو ہماری نگاہوں سے چھپ جائے گا تب ہم واپس آئیں گے, تاکہ ظالم کا کوئی گنڈا تیرے پیچھے نہ چلا. نوجوانوں, میں تمہارے دل کے گہرائی کے اوپر دستک دے رہا ہوں. آپ جو نوجوان, جو ٹین ایجر کسی کی بیٹی کو کڈنیپ کرتا ہے, کسی کی بیٹی کی طرف بری نگاہ سے دیکھتا ہے, کسی کی بیٹی کو اغوا کرنے میں مدد کرتا ہے, آج میری بہن جو کسی کی بیٹی کی اغوا میں مدد کرتی ہے, میدان حشر میں تو اپنے نبی کو کیا منہ دکھائے گا؟ کیا نبی تجھے یہ نہیں کہے گا کہ مکہ میں کسی پردیسی کی بیٹی مکہ میرے شہر کے سردار نے غصب کر لی تھی, میں اس وقت تک سویا نہیں ہوں جب تک اس کی بیٹی واپس نہیں کی ہے. تو میرا نام لیوا ہو کر خود اس جرم کا ارتکاب کرتا رہا ہے. بتا اس وقت تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو کہے گا کہ میں تیرا کلمہ پڑھتا ہوں, میں تیرا امتی ہوں. وہ تجھے امتی کیسے تسلیم کرے گی؟ آج یہاں کا نوجوان کہتا ہے یہ ملک, اس میں جگہ جگہ شیطان نے بے حیائی کے اڈے کھول رکھے. یہاں بے حیائی کرنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. یہاں اسلامی احکام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. کسی کا بیٹا بدرا ہو جاتا ہے, باپ بھی کہتا ہے اس ملک میں بڑی بے حیائی ہے. قانونی آزادی ہے, بچوں بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. میں انہیں یاد کرانے جا رہا ہوں, نبی پاک جب ہجرت کر کے مدینہ آئے, مدینہ اس وقت نہ مسلم کنٹری تھی, نہ اس کا نام مدینہ تھا. وہاں یہودی رہتے تھے, مشرک رہتے تھے, بت پرست رہتے تھے, عیسائی رہتے تھے, ملٹی ریلیجیس سوسائٹی تھی. حتیٰ کہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی عیسائی اور یہودی لونڈیاں اور غلام رہتے تھے, اور انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی تھی. وہ ملٹی ریلیجیس سوسائٹی تھی. ابھی شراب پر پابندی بھی نہیں لگی تھی, ابھی پردے کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے ہیں. یہ دوسری ہجری کی بات بھی باتیں ہیں. جب مدینے والا مکہ سے ہجرت کر کے آتا ہے, مدینہ اس وقت ملٹی ریلیجیس سوسائٹی تھی, وہاں شراب تھا, اور جہاں شراب ہوتی ہے وہاں بے حیائی ہوتی ہے.
میں ٹوائلٹ سسٹم نہیں تھا. عورتیں شام کے وقت باہر جا کر رفع حاجت کرتی تھی. جب عورتیں باہر جاتی تھی، یہودی پاورفل کمیونٹی تھی وہاں کی، یہودی نوجوان مدینہ کی عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے تھے جو آج لندن اور یورپ کی گلیوں میں ہوتا ہے. یہ سب کچھ وہاں تھا. شراب بھی تھا، پردہ بھی نہیں تھا، بے حیائی اور بدکاری بھی تھی. جب مسلمان عورتیں وہاں گئی اور انہیں شام کے وقت باہر جانا پڑا رفع حاجت کرنے کے لیے، وہاں کی نوجوانوں نے اپنی عادت کے مطابق انہیں بھی چھیڑنے کی کوشش کی. جب کوشش ہوئی، مسلمان عورتوں اور لڑکیوں نے واپس آ کر حضور کو بتایا، ہم جب باہر جاتے ہیں مدینہ کی دوسری لڑکیاں اور لڑکے بدکاری کر رہے ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی کچھ نوجوان چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بھی ستانے کی کوشش ہو رہی ہے. حضور نے وفد بھیجا، سب غیر مسلموں کی میٹنگ بلائی مدینہ والوں کی. انہوں نے کہا تمہارے مذہب میں بدکاری بے حیائی کی اجازت ہے، ہمارے میں نہیں ہے، ہم اجازت نہیں دیتے. آج کے بعد اگر کسی مدینہ کے بچے نے کسی مسلمان عورت کو چھیڑا، تمہاری اور ہماری جنگ شروع ہو جائے گی، ہمارے معاہدے ختم ہو جائیں گے. ڈر گئے سارے لوگ. سارے بوڑھوں نے اپنے نوجوانوں کو بلایا، بھائی اب مسلمان آ گئے ہیں، تم جو کچھ کرتے ہو مسلمان کسی لڑکی کے ساتھ نہیں کرنا، کسی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا ہے. یہ بہت زبردست ہیں، یہ بہت طاقتور ہے، یہ ہمیں ماریں گے. نوجوانوں نے کہا اچھا، پھر ہمیں کوئی نشانی بتائی جائے کہ کون سی مسلمان ہے، تو جب نشانی کا ہمیں پتا ہوگا تو ہم انہیں چھیڑیں گے نہیں. ویسے تو ہمیں عادت ہے، ہم کیسے باز آ سکتے ہیں، ہمیں اجازت ہے. تو ان کی نشانی کیا ہوگی؟ جب واپس حضور کے پاس یہ جواب پیش کیا گیا کہ مدینہ کے گینگسٹر کہتے ہیں ہمیں مسلمانوں کی کوئی نشانی بیان کی جائے، پھر ہم جرأت نہیں کریں گے. تو سورہ آزاد آیت نمبر 59 اس وقت نازل ہے. یا ایوہ النبی، اے نبی، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو بتا دو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو ایک بڑی چادر لٹکا کر نکلیں. جب تم چادر لٹکا کر نکلو گے تو گینگسٹر کو پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے، وہ پھر تمہیں نہیں ستائیں گے. تو میرا واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور مدینہ گئے، وہ ملٹی ریلیجیس سوسائٹی تھی، وہ بدکاری کا اڈا تھا، وہاں بے حیائی تھی، وہاں شراب تھا. جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کلچر میں پہنچتی ہیں تو ان کی عمر 18 سال ہے. She is teenager, non married, ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، جوان ٹینیجر. مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں 21 ایئر اولڈ، unmarried young man. فاطمہ الزہرا 18 سال عمر، مولا علی حیدر کرار 21 سال عمر، عین ینگ نوجوان، دونوں کی شادی نہیں ہوئی ہے. اس بے حیائی کے کلچر میں نہ کوئی فاطمہ الزہرا کی طرف انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ علی حیدر کرار کی طرف اٹھا سکتا ہے. نوجوانوں، اس کلچر میں رہ کر مولا علی حیدر کرار 21 سال کی عمر میں اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو تمہارا رول ماڈل مولا علی حیدر کرار ہے، جو 21 سال کی عمر میں اس کلچر کے اندر ہے، مگر اس کی
آنکھ اس برائی کی طرف نہیں اٹھ رہی. میری نوجوان بیٹیاں اگر سن رہی ہیں, میں انہیں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اس ملٹی ریلیجیس سوسائٹی میں, اس برطانیہ جیسی سوسائٹی میں جب فاطمہ الزہرا آتی ہیں, ان کی عمر 18 سال ہے اور وہ بھی ان میرڈ ہیں, اور کسی برائی کی طرف ان کی آنکھ نہیں اٹھتی. میری بیٹیوں, تمہارا رول ماڈل سیدہ فاطمہ الزہرا. نوجوانوں, تمہارا رول ماڈل مولا علی حیدر کرار, اور عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کا رول ماڈل سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. وہ بھی اسی کلچر میں رہی تھی. ہمیں ان کے نقش قدم کے اوپر چلنا. اگر تم ان 3 مثالوں کے اوپر عمل کر لو, ان 3 مثالوں پر عمل کر لو, 25 سال نہیں گزریں گے سارا برطانیہ مسلمان ہو جائے. کیوں؟ جب مدینے والے نے غیر مسلموں نے اعتراض کیا تو کلام اپنی طرف سے بناتا ہے اور خدا کی طرف منسوخ کر دیتا ہے. یہ مذہب تو خود بنا رہا ہے اور خدا کی طرف منسوخ کر رہا ہے. نبی نے اپنی صداقت کے لیے کیا ثبوت پیش کیا؟ فقد لبثت فیکم امورا من قبلہ افلا تعقلون. میں 40 سال تمہارے اندر رہ چکا ہوں. میری زندگی, میرا بچپن, میرا لڑکپن, میری جوانی, میری شادی, میری تجارت, میرا کاروبار, سب کچھ تمہارے اندر ہے. کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ نوجوانوں, تم اپنا کردار ٹھیک کر دو. ان کے اسلام لانے میں دیری کوئی نہیں. جب تم یہ کردار پیش کرو گے تو پھر وہ مجبور ہو جائیں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں. وقت میرے گھر میں ہو گیا نماز کا 7:30. میں آخری مثال دیتا ہوں. 10-15 سال پہلے میں نے ایک ٹی وی کے اوپر ایک ہندو نوجوان کا انٹرویو سنا. اس نے پوری داڑھی رکھی ہوئی ہے, اس کی بیوی بھی ساتھ بیٹھی ہے, 2 بچے بھی ساتھ بیٹھے ہیں ٹی وی کے اوپر, اور وہ انٹرویو دے رہا ہے. اس سے پوچھا جا رہا ہے تو مسلمان کیسے ہوا ہے؟ یہ نوجوانوں دل کے کانوں سے سنو, آخری بات کرنے جا رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں دلی کے اندر BSc کا امتحان دینے کے لیے آیا, پرائیویٹ اسٹوڈنٹ تھا, ہوٹل میں کمرہ لیا اور میں امتحان دے رہا تھا BSc. ہوٹل کے نیکسٹ کمرے میں ایک مسلمان نوجوان تھا, وہ بھی BSc کا امتحان دے رہا تھا. نہ وہ میرا واقف تھا نہ میں اس کا واقف تھا. وہ کسی اور شہر سے تھا, وہ کسی اور مذہب کا تھا, میں کسی اور شہر سے تھا, میرا مذہب اور تھا. اتوار والے دن جب چھٹی تھی, وہ کہتا ہے مجھے بخار ہو گیا, اور اتنا سخت بخار ہوا کہ مجھے ہوش نہیں رہا کہ میں باہر نکلوں, کھانا کھاؤں. شام تک مجھے ہوش نہیں آیا, اتنا سخت بخار, اور دوسرے دن پیپر ہے. کہنے لگا رات کے 10 بجے لیٹ نائٹ میرے نیکسٹ کمرے میں جو مسلمان نوجوان رہتا تھا اس نے میرا ناک کیا. میں نے بڑی مشکل سے بسترے سے نکل کر دروازہ کھولا, سخت مجھے بخار تھا. میں نے دیکھا کہ میرا نیکسٹ ڈور نوجوان کھڑا. میں نے پوچھا تو اس وقت کیسے آیا؟ اس نے کہا بھائی میں نے آج سارا دن تجھے کنٹین پہ نہیں دیکھا, تجھے باہر نہیں دیکھا, تو روٹی کھانے کے لیے نہیں آیا, کل پیپر ہے. پہلے میں تجھے دیکھتا تھا, تو مجھے دیکھتا تھا, ہم آتے جاتے تھے, نیکسٹ ڈور ہمارے کمرے تھے. آج سارا دن نہیں دیکھا, میں سونے لگا تھا. میں نے کہا پتہ کروں اس کو کوئی پرابلم تو نہیں. وہ کہنے لگا تو نے بہت اچھا کیا, مجھے سارا دن بخار رہا ہے اور مجھے ہوش نہیں آیا. اب تیرے ناک کرنے سے میں کچھ سنبھلا ہوں, مجھے بھوک بھی لگی ہے, مجھے کوئی دوائی بھی چاہیے. تو اگر بازار سے کوئی کھانا لے آئے تو میں تجھے پیسے دے دوں گا, اور دوائی بھی لیا, تیری بہت مہربانی. وہ گیا, وہ اس کے لیے بازار سے کھانا لایا مسلمان, اس کے لیے کوئی ٹیبلٹ لے کر آیا. اس نے پیسے دینے کی کوشش کی, اس نے نہیں لیا. اس نے رات کو کھایا, اللہ نے اسے شفا دی, اس کا بخار ٹھیک ہو گیا. دوسرے دن وہ پیپر میں بیٹھا ہے, اس نے پیپر دیا ہے, اور اس کے دل کے اندر وہ نوجوان گھر کر گیا کہ اگر یہ نہ آتا, میرا بخار ٹھیک نہ ہوتا, میں امتحان نہ دے سکتا, میرا پورا سال ضائع ہو جاتا. وہ
کہتا میں انتظار کر رہا تھا کہ امتحان ختم، جب سارے پیپر ختم ہوئے اس کے بعد جب ہم نے فارغ ہو کر جانا تھا تو پھر میں نے اس کا دروازہ ناک کیا، اس مسلمان کا۔ میں نے اسے کہا بھائی تیرا میرا مذہب نہیں ملتا، میں ہندو ہوں اور کٹر ہندو فیملی سے تعلق ہے، تیرا میرا علاقہ نہیں ملتا، تیری میری واقفیت پہلے نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو اگر اس دن اتنی مہربانی نہ کرتا تو میرا سال ضائع ہو جاتا، مجھے اگلے سال پھر امتحان کے لیے آنا تھا، میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا، تو نے میرے پر بڑا احسان کیا۔ وہ مسلمان نوجوان کہتا ہے، نوجوانوں غور سے سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے شکریہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو اپنے مذہب کا فرض ادا کیا۔ پوچھا وہ تمہارا مذہب کیا کہتا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا ہے وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے سو رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے۔ میں جب سونے لگا تھا تو مجھے اپنے نبی کی یہ حدیث یاد آئی کہ یہ میرا پڑوسی، سارا دن میں نے اسے باہر نہیں دیکھا، پتہ نہیں یہ کون سی مصیبت میں مبتلا ہے، یہ بھوکا سو رہا ہے، یہ کنٹین پہ نہیں گیا ہے، تو میرے نبی کی تعلیم نے مجھے مجبور کیا تجھے شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا فرض ادا کرنے گیا ہوں۔ وہ ہندو کہہ رہا تھا، میں نے اسی وقت کہا اگر ایسے نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے تو مجھے بھی اسی کا کلمہ پڑھا۔ وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔